ہمارے آج کل ماحول خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے آوارگی کرتے ہیں، پھرتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں کیا بنے گا۔ اچھے ماحول کو اپناؤ، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، یہی بات آپ سے کہنے لگا تھا، ماحول بنائیں، خود بھی ہم بچیں گے اور یہ لوگ بھی بچیں گے۔ تو دین پور شریف میں ماحول تھا، اکابر کا ماحول تھا، وہ بھی اللہ کے بندے انسان تھے، اللہ کے سپرد ہوئے، خود اپنی بھی اصلاح کرائی اور لوگوں میں محنت کی، لوگوں کو ذکر پر لگایا، لوگوں کو درود شریف پر لگایا، لوگوں کو تلاوت پر لگایا، راتوں کو رونے والے پیدا کیے۔ آج ہمارے مرد عورتیں سب دنیا کی لذتوں کے چکر میں ہیں، اور وہ بھی نصیب نہیں ہے، لذت بھی نصیب نہیں ہے، وہ بھی اللہ والوں کو نصیب ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ باندی لائے، باندی کہتے تھے، اب تو نہیں، وہ اسلامی جہاد میں کفار سے جہاد ہوتا تھا، اور اس میں ان کی عورتیں جو آتی ہیں اس کو باندی بناتے تھے، تو وہ فروخت بھی ہوتی تھی۔ تو ایک اللہ والے کو ضرورت تھی خدمت کے لیے، تو ایک باندی خرید کے لائے، وہ سادی سودی لڑکی تھی، لے آئے۔ یہ غور سے سنو، مائیں بہنیں بھی سنو، وہ مالک بن گیا، اس باندی کو فروخت کیا جا سکتا ہے، نکاح بھی اس سے کیا جا سکتا ہے۔ خیر وہ بزرگ رات کو لیٹے ہوئے ہیں، وہ باندی بھی اسی کمرے میں ہے۔ آدھی رات ہوئی تو جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ تہجد ولایت کی سیڑھی ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، یہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، رات کو یہ بچی اٹھ گئی، آدھی رات اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ یہ بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ منظر، خوش بھی ہو رہے ہیں کہ اللہ نے کیسی نعمت دے دی۔ اب وہ بچی جب نماز سے فارغ ہو گئی، پھر دعا کا وقت ہوتا ہے، اس کو مناجات کہتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ نصیب ہو جائے مزے کرو۔ تو وہ بچی جو ہے رو رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اللہ سے مشغول ہے، اور یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، وہ مستانہ اپنے رب کو پکار رہی ہے۔ ایک موقع ایسا اس پر آیا، جذبات میں آ کے، محبت میں آ کے وہ کہتی ہے، یا میرے ربا، یا اے میرے اللہ، تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو تجھے مجھ سے ہے، میرا یہ کام یوں کر دے، مجھے یوں۔ اب یہ بزرگ ساری باتیں سن رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا، انہوں نے، اے بیوقوف لڑکی، کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہو، ڈانٹا۔ یہ حضرت مالک صاحب کیا بات ہے، تم نے یہ کہا کہ اللہ تجھے مجھ سے محبت ہے، یہ تجھے کیا پتہ ہے اللہ کو، تو یوں کہے، یا اللہ مجھے آپ سے جو پیار محبت ہے اس کا واسطہ، تجھے کیا خبر ہے رب کو محبت ہے یا نہیں ہے، ایسے جملے مت کہے۔ وہ آگے سے بڑے ادب سے کہنے لگی، جناب آپ ناراض نہ ہوں، میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو میٹھی نیند سلایا، مجھے اپنے سامنے کھڑے، آپ ادھر پڑھیں، مجھے یہ کی محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے سامنے کیوں کھڑا کر دے۔ یہ محبت کی علامت ہے جب ہم دین پر فدا ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ آج ہر طرف پریشانی ہے، خاص کر جب مالداروں کا فون آتا ہے، ہمارے مرید بھی ہیں بیچ میں، اور اس لیے نہیں مرید کرتا کہ اس سے مجھے مال ملے گا، اللہ نے میرے دل سے یہ دنیا نکالی ہوئی ہے، مجھے اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں وقت کیسے لاؤں دل میں۔ حدیث شریف میں مچھر کے پر کے برابر دنیا کی قیمت ہوتی، اللہ کافروں کا گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں جو چیز قیمتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ ضرورت ہے، لیٹرین ضرورت ہے،
میں پیشاب آتا ہے تو لیٹرین کی ضرورت ہے، لیکن لیٹرین کوئی مقصودی چیز نہیں ہے۔ اگر پیشاب نہ آئے کسی کو، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر میں اس طرح کی جگہ بنائے گا؟ ضرورت ہے، ضرورت سے انکار نہیں، لیکن ہم نے اس ضرورت کو مقصود بنایا، اور جس کی ضرورت تھی، جس کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے، اس کو بھول گئے ہم۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ غور کرو ہماری عبادت کدھر ہے؟ ہمارے بچوں کی کہاں ہے؟ ہماری عورتوں کی کہاں ہے؟ اس کے لیے تو ہم تڑپ رہے ہیں کہ میرے بچے کا مکان بن جائے، وہ ہو جائے، ٹھیک ہے ضرورت ہے کرو، لیکن اس کے دین ایمان کے لیے کتنی کڑن ہے، اس کے آخرت کی کتنی فکر ہے؟ یہ اس کے لیے ہم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے مالدار جب فون آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، ابھی کوئی پریشانی کی خبر بتائے، وہ یہ ہو گیا، انکم ٹیکس والے یہ ہو گئے، اور وہ مزدوروں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے، سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتے۔ بڑے بڑے افسر دیکھے ہمارے ساتھ تعلق ہے، آتے جاتے ہیں، کئیوں کو ان کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے، کسی کا یہ خیال ہوتا ہے یہ بندہ اللہ والا ہے، چلو اس کے پاس جاؤ میری قبر قیامت اچھی ہو جائے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر یہ ہوتے ہیں بس یہ اللہ اللہ ہے، یہ دعا کرے گا میری دنیا یوں فتح ہو جائے گی۔ بڑے بڑے یہ دنیا دار عہدوں والے بھی آتے ہیں، اور آپ یقین کریں اتنے پریشانی کا شکار ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، زخم کے کانٹے ہیں اندر۔ یہ پریشانی حضرت بھی فرما رہے تھے کہ پریشانیاں علاج وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو حضور صاحب نے بتایا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک نبی سے پیدا کیا ہے۔ ہمارے بابا حضرت آدم دنیا دار نہیں تھے، وہ تو اللہ والے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ہماری نسل اللہ نے نبی سے چلائی علیہ السلام سے، اور ان کو اللہ نے ہدایات دی، یہ آپ کے بچے آپ کی اولاد اس پر چلیں کامیاب ہوں گے۔ دو بیٹے تھے، ایک ابا کی بات مانتے کامیاب ہو گئے، دوسرا جہنمی ہو گیا، انہوں نے نہیں مانی بات۔ اللہ نے انسانیت کا بڑا نبی بنایا۔ سوچو یہ بات، یہ اس لیے کہ میری ہدایات کے تحت یہ انسان چلے، اور جو ان کی مان کے چلا ہے بعد میں بھی اور آج تک بھی، بعد میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا، ہدایت کا، لوگوں کو سمجھایا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ ہر نبی نے آ کے یہ کیا، اور قوم نے انتہا کیے ظلم کے بھی، نہیں مانتے آج بھی۔ اور چھوڑی جی مولوی نے گلا نے مولوی، اور مولویوں کو آپ بھی نہیں، ان کو کھڑا کیا، آپ نے ووٹ نہیں دیے، آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ابھی سیاست کے دن نہیں ہیں، آپ چن چن کے بے دینوں کو ووٹ دیتے ہو۔ اب بھی ایک ڈوڈا بیٹھا ہوا ہے، وزیر ہے، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میرا اللہ کے بعد میرا وزیر اعظم ہے۔ یہ کفر کے کلمے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے بعد کون ہے آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ۔ کسی کو مولوی کے علاوہ تکلیف ہوئی ہے؟ یہ بکواس کیوں کیا؟ یہ لعنت کیوں بکا اس نے؟ اللہ کے بعد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا نبی، وہ بچے نے آپ کو یہ ورد کروایا، میرا نبی میرا، یہ ورد کرو، بچوں کو اپنے آقا کی محبت سکھاؤ۔ ایک عرب عالم وزیر ایسے بھی ہوتے ہیں، سعودی عرب کا ایک وزیر تھا، ریٹائر ہو گیا، ذکی یمانی اس کا نام ہے۔ وہ تیل کا وزیر تھا، یورپ کا مطالعہ اس نے کیا تھا، یہودیوں کے اندر گھس کر اور عیسائیوں کے اندر گھس کر اس نے ان کے اندر کی حقیقت کو معلوم کیا، اور وہ سمجھ گیا یہ بے دین، یہ گمراہ
ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں عربی میں، اور بہت وہ کتابیں آپ مدینہ شریف جاؤ، علماء لے کے آؤ، کتب خانوں پر موجود ہیں. ایک کتاب کا نام ہے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. کتاب کا نام یہ ہے، اور یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. صحابہ جب محبت کے جوش میں آتے تو یہ کہتے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میری ماں بھی قربان، باپ بھی قربان آپ پر ہے اللہ کے حبیب صاحب. اللہ اکبر، کیا محبت تھی. اسی حدیث کے ٹکڑے کا نام اس نے کتاب کا رکھا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اور اندر پھر محبت کی باتیں، اور یہ بتایا کہ میں نے یہ سب معلوم کر لیا ہے یہ بے ایمان کیا چاہتے ہیں، ہمیں حضور سے دور کرنا چاہتے ہیں.